محمد وآل محمد۔ خواب میں زہرا نے بابا کو جو دیکھا ایک شب، خوش ہوئی پاس بابا کے، چلی جاؤں گی اب، ہائے رونے لگی بچوں کا خیال آ گیا جب، یہ خبر ہی نہ ہوئی پاس، حسین آ گئے کب، اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئے گی، ہم تو مر جائیں گے گر چلی جائے گی۔ ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی، میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی، ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر، دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی، تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم، ضبط کرنا ہے اے لال ماں کا یہ غم، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے، اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی ہے پسلیاں کر نہ پائی بیاں، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر، پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا، پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر، پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے، یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کبھی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، اے میرے دل میرے چین میرے ہنسی، نہ پریشان ہو ماں بھی ہے یہی،
دیکھو مرنے کی بات اب نہ کرنا نہیں، موت سے پہلے ہم مرنا چاہے کہیں، تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی، تم کو دیکھو تو چلتی ہے سانسیں میری، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب، اور سویرے وہی منہ دھلائے گی اب، تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ، ساتھ ماں کی طرح وہ نبھائے گی اب، پالے گی اب وہی، ضد نہ کرنا کوئی، خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا، تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا، آ جائے میری جان تجھ پہ قربان ماں، جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وویلا 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 سیدہ وویلا، مظلومہ سیدہ محرومہ، مظلومہ سیدہ محرومہ، ہائے تھا چہرہ زخمی شکستہ پہلو، عجب قیامت کی وہ گھڑی تھی، نبی کی بیٹی دم وصیت علی سے جب رو کے کہہ رہی تھی، خدا خدا نگہدار علی، خدا نگہبان علی، خدا نگہدار علی، خدا نگہبان علی، اے میرے مولا چھوڑ کے تنہا، اے میرے مولا چھوڑ کے تنہا، جاتی ہے اب دختر نبی، خدا نگہبان علی، خدا نگہدار علی، خدا نگہبان علی، غم تمہارا سیدہ کے ساتھ جائے گا، قبر میں تمہارا غم مجھے رلائے گا، پرسہ دینے بھی تمہیں کوئی نہ آئے گا، ہائے شہر مدینہ
مدینہ ہائے علی بے کسی تیری خدا نگہدار علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی ایک وہ دن تھا میں دلہن بن کے آئی تھی آپ کے گھر نے میری عزت بڑھائی تھی مل کے میرے ساتھ یہ بستی بسائی تھی ہاں شام سے پہلے آپ کے گھر سے فاطمہ خدا کے گھر چلی خدا نگہدار علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی بابا آئے تھے ابھی دوبارہ آئیں گے کہہ رہے تھے کلمہ گو ناب ستائیں گے فاطمہ تمہیں ہم آج لے کے جائیں گے وعدہ کیا تھا بابا نے جس کا آ گئی ہے اب وہی گھڑی خدا نگہبان علی خدا نگہدار علی خدا نگہدار علی دشمن ابو تراب ہے یہاں تمام تم پہ آنچ آئے گی نہ پھر بھی نہ اے امام فاطمہ نے کر دیا ہے ایسا انتظام چاند سے بیٹے صدقے تمہارے اب یہی ہے جھولی میں میری خدا نگہدار علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی امت نبی نے میرا حال یہ کیا جلتا در بطول پر گرا دیا گیا تازیانہ بھی اٹھا ہے ہاتھ بھی اٹھا پہلو شکستہ بازو شکستہ فاطمہ تو زخم بن گئی فاطمہ تو زخم بن گئی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی خدا نگہبان علی پیاس سے ہے دیکھتے مجھے وہ بار بار کر لیا حسین اور حسن کو میں نے پیار موت کر رہی ہے فاطمہ کا انتظار ماں کو تڑپتے دیکھنا بچے سانسیں چل رہی ہے آخری خدا نگہدار علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی صلوات سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحوم صابر حسین اکبر علی تیلی اور تمام شہدائے کربلا ائمہ طاہرین تمام کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر. صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی رات ایک بڑی مصیبت کی رات ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سوگ کا عالم ہے، گریے کا عالم ہے، نوحے کا عالم ہے، ماتم کا عالم ہے. اور ہم آل محمد کے چاہنے اور ماننے والوں کا یہ ہمیشہ ہی سے ایک طریقہ ہے، یہ امتیاز ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. حدیث ہے چھٹے سرکار کی کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کو ہمارے ہی بچی ہوئی خمیر سے خلق کیا گیا. فاضل طینتنا، جو ہماری طینت ہے اس کے بچے ہوئے سے خلق کیا گیا. یہ ہے دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ دوسرے حصے میں اس حدیث کی دلیل ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ آل محمد علیہ السلام کے بچے ہوئے خمیر سے آپ کے شیعوں کی خلقت کی دلیل یہ ہے، کسی کے شیعہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، وہ ہماری فرحت میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے حزن میں محزون و مغموم ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہم غمگین ہو جائیں اس کے غم میں کہ جس کے غم کے لیے رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں بہت کچھ فرما دیا تھا. رسالت مآب کا بار بار جناب سیدہ کی فضیلت اور معرفت کی کوشش میں وہ جملے اپنے خطبے کو روک روک کر ارشاد فرمانا. یہی وجہ تھی کہ جب بی بی دربار تشریف لائی ہیں اور بی بی کو دربار بلایا گیا ہے اور بی بی نے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو پہلے کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ بچوں کو وہ خطبہ یاد کروایا جاتا تھا. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم میں عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونہا عن اب یہ پورا خطبہ ہے جس کے اندر شہزادی نے اس پورے خطبے کے مختلف حصے ہیں. ابتدا میں حمد الہی ہے، پھر جناب سیدہ نے پروردگار عالم کا فضل فرمایا، جو پروردگار عالم کا فضل ہے امت محمدیہ پر، اسے ذکر فرمایا.
خدا نے آسمانی کتابوں کا جو نزول کیا اور ہدایتوں کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے سے جاری فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد بی بی نے توحید پروردگار عالم کو وہاں ایڈریس کیا اور بتایا کہ توحید کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے جتنے احکام اسلامی ہیں ان کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ البتہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں اور آپ کی ذات والا صفات وہ ہستی ہے کہ جن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جناب سیدہ کے لیے رسالت مآب نے مختلف انداز سے فرمایا۔ کبھی یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، بضعۃ من کبدی نہیں کہا ہے، جو ترجمہ جس طرح سے کیا جاتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کے لیے پھر عربی یہ ہونی چاہیے تھی کہ بضعۃ من کبدی، میرے جگر کا ٹکڑا، لیکن لفظ کبد نہیں ہے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا۔ میں اگر محمد ہوں تو مجھ محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا، اگر میں معصوم ہوں تو اس عصمت کا ٹکڑا، میں اگر رسول ہوں تو اس رسالت کا ٹکڑا، میں اگر نبی ہوں تو اس نبوت کا ٹکڑا۔ یعنی کہ رسالت مآب یہ فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ ایسے ہی سمجھے کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ رسول کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسالت مآب جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو تکلیف اور اذیت دی جائے گی، اور جو کوئی بھی جناب سیدہ کو تکلیف اور ایذا پہنچائے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ من آذانی فقط آذا اللہ، اس نے کہ جس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ کو اذیت دینا مجھے اذیت دینے کے برابر، مجھے اذیت دینا خدا کو اذیت دینے کے برابر، اور جو خدا کو اذیت دے فقط کفر، وہ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک اور بھی حدیث ہے جو رسالت مآب نے ارشاد فرمائی، ہیا بہجت قلبی والروح بین جنبیہ، کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جو بہجت قلبی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی مٹھاس ہے، میرے دل کا میوہ ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا جناب سیدہ کے لیے۔ اور دوسری طرف رسالت مآب نے یہ بھی فرمایا والروح الذی بین جنبیہ، میرے جسم میں جو روح ہے وہ روح فاطمہ زہرا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اگر رسالت مآب جناب سیدہ کی اپنے سے خود سے یہ نسبت دے رہے ہیں کہ مجھ محمد مصطفیٰ کے ان دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہ محمد مصطفیٰ کے جسم میں جو روح ہے وہ روح یہ فاطمہ ہے۔ یہ مرحلہ ہے، یہ سٹیٹس ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ آج دوپہر میں جو مجلس تھی اس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بی بی کے مختلف تحفے ہیں کہ جو بی بی نے عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تحفہ تو وہی تحفہ ہے کہ جو بی بی نے شب زفاف، اپنی رخصتی کی شب، جو کوئی بھی دنیا کا شخص یہ کام نہ کرے اور نہ کر سکے، وہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اپنی شادی کا جوڑا دروازے پہ آنے والے سائل اور جو فقیرنی تھی اسے عطا کر دیا۔ یہاں پر قرآن کریم یہ بی بی کا ہدیہ کر دینا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے کم ایک جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نے اصلاً قطعاً تم نے نیکی کی ہی نہیں ہے مگر حتی تنفقوا مما تحبون، مگر یہ کہ جب اس میں سے دیا کہ جو تمہاری اپنی پسند کی شے تھی، جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو مجھے ویسے ہی نکالنا ہے، جو مجھے ویسے ہی کیا کہتے ہیں اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے، نہیں کیا کہتے ہیں نکال دینا، جو مجھے ایسے ہی اپنے کلیکشن میں سے نکال دینا ہے وہ اگر میں دے دیتا ہوں اپنے وارڈروب میں سے نکال کر، تو وہ تو ویسے ہی وہ تھا کہ جسے نکال دیا جانا تھا۔ جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ میں آج آ رہا تھا میری آج جیب کٹ گئی، اوہ ہو 6000 روپے چلے گئے، کیا کریں، کوئی بات نہیں صدقہ ہوا۔ بھائی جو خود زبردستی کسی نے لے لیے وہ صدقہ تو اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر اب میرا اختیار نہیں رہا۔ میرا اختیار ہوتا تو میں 6000 جانے نہیں دیتا، اگر میرا اختیار ہوتا نہیں تھا، اختیار چلا گیا۔ جو اختیار تھا ہی نہیں اس چیز کو میں کہتا ہوں بھائی صدقہ ہو گیا، تو یہ دس از ناٹ فیئر۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک نہیں کہلائے گی جب تک کہ تم نے اس میں سے نہ دیا جو تمہارے دل کے قریب تھا، اسے تم نے
نکال کر، تو پھر اس کا اثر بھی انسان دیکھتا ہے اپنی زندگی میں. یہ تو بات جو جناب سیدہ نے فرمایا، اگر ہم اپنے دل سے قریب کوئی شے نکال کر عطا کر دیں اس کا اجر، اور جو جناب سیدہ نے اپنی شادی کا جوڑا عطا کر دیا اس کا اجر برابر ہوگا؟ نہیں. اس لیے کہ پروردگار اجر جو دیتا ہے وہ ایمان کو دیکھ کر، ایمان پر تول کے اجر دیتا ہے. ہمارا ایمان کہاں؟ رسول کے دل کا ارمان اور رسول کے دل کے ٹکڑے کا، رسول کے اپنے ٹکڑے کا ایمان کہاں؟ لہٰذا یہ بات ہو گئی. ایک تو یہ. دوسرا بی بی کا یہ خطبہ کہ جسے جا کر پڑھیے. میں نے اس کے تھوڑے سے الفاظ اس لیے آپ کو بتائے کہ آپ اس کو سرچ آؤٹ کر سکیں، گوگل کر سکیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ پر نکال سکیں. لن تنالوا البر نہیں، کیا؟ خطبہ فدق. اس کے علاوہ خود جناب سرکار صاحب الامر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمیں تحفے میں عطا کیا. اس کے علاوہ ایک اور وہ تحفہ ہے تسبیح جناب سیدہ کا تحفہ. جناب سیدہ کیا اختیار ہے بی بی کا کہ حدیث قصہ میں بی بی فرما رہی ہیں قال اللہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، کہ پھر اللہ نے یہ کہا. ابھی جناب سیدہ حدیث قصہ کے اندر جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت فرمائی ہے، بی بی سے نقل فرمائی ہے، اس میں ابھی جابر یہ بتا رہے ہیں کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ میرے بابا آئے، تشریف لائے، چادر یمانی مانگی، کہا میرے بدن میں ضعف ہے. پھر حسن آئے، حسین آئے، مولا کائنات آئے، اور پھر میں بھی چادر میں داخل ہو گئی. ابھی اپنے حجرے کے اندر کی باتیں اور چادر کے اندر کی باتیں بی بی بتاتے بتاتے ایک مرتبہ آسمانوں پر تشریف لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وقال اللہ یا ملائکتی، اور پھر خدا نے اپنے ملائکہ سے کہا اور سکان سماوات سے کہا، آسمانوں میں رہنے والی کریشنز اور کریشر سے کہا، مخلوقات سے کہا یا ملائکتی، اے میری ملائکہ، اے سکان سماوات والارض، میں نے یوں یہ خلق نہیں کیا مگر ان کی محبت میں خلق کیا. تو وہ بی بی جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی خبر دے رہی ہیں، وہ بی بی کہ جن کے آغوش میں 11 بولتے قرآن تشریف لا رہے ہیں، وہ بی بی کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مظہر کہا جا رہا ہے، وہ بی بی اگر گھر میں چکی چلا رہی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر مولا کائنات علیہ السلام نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دست اقدس کو زخمی دیکھا اور پھر یہ فرمایا کہ اے بی بی، آپ اپنے بابا سے کہتی ہیں یا میں رسول گرامی سے کہوں اور گزارش کروں کہ کسی کنیز کا بندوبست ہو جائے. جناب سیدہ تشریف لائیں، رسالت مآب سے سوال کیا. رسالت مآب نے کہا کہ اے بیٹی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس سے بہتر اتنی اچھی ایک چیز عطا کر دوں؟ تم چاہتی ہو کہ کنیز مل جائے، یا تمہیں ایک اس سے بہتر ایسی شے دے دوں کہ جو ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہو جن پر سورج سایہ کرتا ہے، جن پر سورج روشنی کرتا ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا اللہ اور ان کے نبی تو سب سے بہتر جانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور پھر رسالت مآب نے وہ تعلیم فرمائی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ چھٹے سرکار یہ ارشاد فرماتے اننا نأمر صبیاننا، ہم یقیناً اپنے بچوں کو اس تسبیح جناب سیدہ کی، اپنی دادی کی تسبیح کی تعلیم ایسے کرتے ہیں، اس کی تاکید ایسے کرتے ہیں، اس کی تبلیغ اور تربیت ایسے کرتے ہیں جیسے ہم انہیں نماز کی ترغیب دلاتے ہیں. اننا نأمر صبیاننا بالتسبیح فاطمۃ الزہرا کما نأمرہم بالصلاۃ، جیسے ہم انہیں نماز کا حکم دیتے ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کو تسبیح جناب سیدہ کا حکم دیتے ہیں. تسبیح جناب سیدہ. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور امام علیہ السلام سے سلام و کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. لیکن جب مولا نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، سلام کا جواب دیا اور کلام کرنا شروع کیا، تو وہ اشارے سے امام سے کہتا ہے کہ مولا مجھے سنائی نہیں دیتا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے کانوں کی نا کچھ پرابلم ہے، اور وہی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ اس کا حل مجھے مل جائے. چھٹے سرکار یہ فرماتے ہیں تجھے تسبیح جناب سیدہ پڑھنے سے کس بات نے روکا ہے؟ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر تسبیح جناب سیدہ کی تلاوت کی، زیادہ نہیں کی، قرأتھا یسیراً،
تھوڑی سی تلاوت کی، چند مرتبہ تلاوت کی، میں نے اپنے کانوں کی اور جو قوت سماعت تھی اس کے اندر بہتری کو محسوس کرنا شروع کیا. یعنی کہ اگر کوئی شخص تسبیح جناب سیدہ کو اپنی دردوں اور امراض کی شفا کی نیت سے پڑھے، پروردگار عالم اسے شفا عطا کرے گا. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے، اور روایتوں کے اندر بھی مل جاتا ہے، بس روایتوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن علماء سے سنا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی کسی خاص حاجت کے لیے تسبیح جناب سیدہ یا تو پڑھ لے یا اس کی منت و نظر اور عہد مان لے، اور اگر کسی کی کوئی شے کھو جائے، گم کر دے اپنی کسی چیز کو، اور تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کے ذریعے سے اس کی تلاش میں مصروف ہو جائے، کوشش کرے، تو پروردگار عالم اس شے کو اس کی نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان سنتا ہے اور پھر یقین کرنے کے لیے تجربہ کرتا ہے، آپ تجربہ کریں، صرف اپنی زندگی کے اندر جو حاجات ہیں ان حاجات کے موقع پر تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو شامل کر لیجئے. ایک تو یہ کہ جو نماز کے فوراً بعد پہلو بدلے بغیر اگر کوئی تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے فوراً بعد صلاۃ واجب، تو کہتے ہیں فغفر اللہ، اس کی مغفرت پروردگار عالم اسی وقت جب تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھ لیتا ہے فوراً پروردگار اس کی مغفرت کر لیتا ہے. فغفر اللہ، فا ہے، وا نہیں ہے، سما نہیں ہے، فغفر اللہ. اور کہا کہ ہیا مئتن فی اللسان و الفن فی المیزان، یہ پڑھنے میں تو 100 ہے لیکن میزان اعمال کے جو جزا کا پلڑا ہے اس پہ 1000 کے برابر ہے. وہیا ترز الرحمن و تطرد الشیطان، شیطان کو دور کرتی ہے جناب سیدہ کی تسبیح اور رحمان کی رضاؤں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ذرا سوچئے جس بی بی کی تسبیح میں یہ طاقت ہو خدا تعالیٰ کی رضاؤں کو کھینچ لیں، اس بی بی کی محبت کو کوئی اگر دل میں سجا لے تو کیوں کر رحمت الہی اس کی وجود کی طرف نہ آئے گی. بس اذان محترم تسبیح جناب سیدہ کے اعتبار سے میرا دل تھا، 2 دن سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہیں نہ کہیں موقع نکال کر یہ بات ضرور عرض کروں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جو اس کا تجربہ کرتا ہے وہ بات اس کے سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور خدا را اس طرح سے شامل نہ کریں اللہ اکبر پلیز، معذرت کے ساتھ. یہ ہوتا ہے اور یہ یہیں سے ایڈریس ہو سکتا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بات کو ایڈریس کروں کہ انسان ایک مرتبہ تسبیح پڑھے جیسے فل سپیڈ میں 120 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، یعنی ایک ٹائم فکس کر کے پڑھی جاتی ہے، 60 سیکنڈ میں ختم کرنی ہے، 80 سیکنڈ میں ختم کرنی ہے، اتنی دیر میں ختم ہو جانی چاہیے. لیکن ایک مرتبہ آپ تسلی سے پڑھیں. تسلی کے معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں بھی تو تیزی ہے، اس میں یہ کوئی سلو تو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے سلو. آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے تلفظ کے ساتھ ٹھیک سے اس کو ایک مرتبہ پڑھیے اور دونوں کے ٹائم کے اندر کتنا ڈفرنس ہے اسے نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد خود اپنے تئیں یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا ورتھ ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت رکھنے والی جو شخص، روایت ہے، پھر سے روایت ہے کہ جو شخص ایک تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے پروردگار عالم اسے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب دیتا ہے جو میدان بدر میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے فضائل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف، مگر اس سے قبل سارے مل کر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، عافیتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک درود مگر بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آنے والی، اگرچہ اس بی بی کی عمر اقدس 18 سال ہے، لیکن اس 18 سال کی عمر مبارک میں بی بی سے پروردگار عالم نے وہ کام لیے ہیں کہ جس کی پرچھائی سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے ذریعے سے آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے، جس کا فیض آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے. ان چیزوں میں سے ایک ہے حدیث قصہ. اب حدیث قصہ کے فضائل کی طرف اگر جاؤں گا کہ جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو مومنین جمع ہو رہے ہوتے ہیں، جمع ہو کر جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس جمعیت پر، اس مجمع پر خدا کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے. جب تک وہ ڈسپرس نہ ہو جائیں تب تک ملائکہ ان کے لیے اگر وہ دعا کریں تو آمین کہتے ہیں، اور ان کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفار کرتے رہتے ہیں.
اور جب تک وہ واپس نہ چلے جائیں وہ محفل قبولیت دعا کی محفل ہے. اگر کوئی اس محفل میں آ کر بیٹھا ہوا نہ حدیث قصہ پڑھ رہا ہے نہ کوئی کام کر رہا ہے, صرف بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کام اتنا ہے کہ وہ اس حدیث قصہ کی محفل میں آ کے دعا کر رہا ہے, تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ میں اس محفل میں جو بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو میں, اس کی حاجت کو میں پورا کروں گا. یہ حدیث قصہ ہمارے لیے بڑے پیغام رکھتی ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب رسالت مآب تشریف لے کر آئے ہیں اور آ کر کیا فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے, انی اجدو فی بدنی ضعفا, اے میری بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو اے میری بیٹی کیا لے آؤ, ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بے, صرف چادر لاؤ نہیں, وہ چادر مجھے اوڑھا بھی دو. اے کائنات کے رسول, آپ کی ہستی کیا ہستی ہے, آپ جس کی طرف اشارہ کریں وہ آ جائے آپ کے اس مرض کی دوا بن کر. لیکن رسالت مآب جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتے ہیں, نہ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں نہ کسی رفیق کے پاس جاتے ہیں, آتے ہیں تو اپنی بیٹی سیدہ کے گھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے میری بیٹی, کائنات کا رسول اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ تیری چادر یمانی مل جائے, اور وہ چادر یمانی اگر مجھے اڑھا دی جائے تو میرے بدن کا ضعف دور ہو جائے گا. کائنات کے نبی کو بھی اگر اپنے بدن کے ضعف کی شکایت کا علاج ملے گا تو چادر فاطمہ زہرا کی کیا فضیلت ہے, جیسے نبی چادر فاطمہ کے نیچے آ جائے گا نبی کے بدن کا ضعف دور ہو جائے گا. لیکن اذان محترم, یہ جو ضعف بدن رسول ہے, یہاں پر بھی رسالت مآب اگر یہ فرما رہے ہیں کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا, تو یہاں پر رسالت مآب نے یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی ضعفا. ذرا ساتھ ہو جائیے گا کہ انی اجدو فی جسمی ضعفا نہیں کہا ہے, بدنی ضعفا. جسم اور بدن میں یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. ذرا سا تھوڑا سا اپنا شوق بڑھائیے, نہیں ہے تو پیدا کیجئے کہ عربی کی تھوڑی سی گہرائیوں میں جائیں. دو لفظ ہیں الگ الگ, معنی الگ الگ, لیکن ان سے نتیجہ نکلتا ہے, وہ ہمیں لے جاتا ہے فضائل آل محمد, مقام رفیع و منزلت شامخ آل محمد علیہ السلام کی طرف لے کر جاتا ہے. کہ رسالت مآب نے یہ نہیں فرمایا انی اجدو فی جسمی ضعفا, انی اجدو فی بدنی ضعفا. رسالت مآب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, بدن اور جسم کے درمیان کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے. عجب نہیں آواز آئے, جسم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کہا جاتا ہے, اور بدن کہا جاتا ہے گردن سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. بدن میں سر شامل نہیں ہے, جسم میں سر شامل ہے. سر میں ہوتا ہے دماغ. یہ بدن ہے کسی عام شخص کا نہیں, نبی کا. نبی اپنے بدن میں ضعف کی شکایت کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی کے بدن میں تو ضعف ہو سکتا ہے, نبی کے جسم میں ضعف نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب بھی تاریخ میں کہیں سننا کہ محمد کو ہذیان و نسیان ہو گیا, فوراً حدیث قصہ کا یہ جملہ لے آنا کہ جس میں نبی نے بتایا ہے کہ نبی کے بدن میں ضعف ہو سکتا ہے, جسم میں ضعف نہیں ہو سکتا, جسم میں ضعف نہیں ہو سکتا. اور جب بات آگے بڑھی اور رسالت مآب تشریف لے کر آئے, چادر سیدہ میں رسول آ گئے, حسنین علیہ السلام آئے, مولا کائنات علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد کیا کیا, بی بی فرما رہی ہیں کہ فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکسا, جب ہم جمع ہو گئے چادر کے نیچے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, فلم مکتملنا جمیعاً, جب ہم سارے کے سارے اکتملنا کمال پر آ گئے, مکمل ہو گئے. یعنی جب الگ الگ ہیں تو ٹکڑے ہیں, ایک جگہ جمع ہو گئے تو مکمل ہو گئے. مجھے یہ بتائیے اب بلا تشبیہ, ظاہر سی بات ہے مقام اہل بیت علیہ السلام کا ہے, سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پزلز کو جوڑتے ہیں تو ان کو جوڑنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, میں نے جمع کر لیا, یا آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکمل کر لیا, مکمل کر لیا. یہاں اہل بیت علیہ السلام کی جو حیثیت ہے, ان کا جو سٹیٹس ہے, وہ ایک نور کی طرح سے ہے. الگ الگ بکھریں تو ٹکڑے ہوں, اور ایک جگہ پر چادر کے نیچے سمٹ جائیں تو وہ مکمل ہو جائیں. اسی لیے جناب سیدہ نے نہیں فرمایا فلم مجتملنا, بلکہ فرمایا فلم مکتملنا, ہم مکمل ہوئے تحت الکسا. اور جیسے مکمل ہوئے, جبریل نے سوال کر لیا خدا سے, اے پروردگار من تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے؟
جیسے ہی جبریل نے سوال کیا تو پروردگار عالم کا بھی کمال ہے، پلٹ کر پروردگار نے نہیں کہا جبریل تم نہیں جانتے، تمہیں 25 سال تو ہو گئے ہیں آیتیں نازل کرتے کرتے، آیتیں وحی کی صورت میں لے کے یہاں پہ اس دروازے پہ نازل ہوتے ہوتے، کیا تم بھول گئے ہو یہ گھرانہ کون سا ہے؟ تم بھول گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا؟ چادر کے نیچے وہی حسین ہے جن کا جھولا تم جھلایا کرتے تھے، جنہیں لوری تم سنایا کرتے تھے، جن کی چکی تم چلایا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے علی کون ہے کہ جن کے لیے تلوار لے کر نازل؟ تم نہیں جانتے انہیں؟ نہیں کہا خدا نے کیا کہا؟ یہ ہیں فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بچے، فاطمہ کے شوہر۔ یعنی کہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے کہ جبریل نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہاں پر استفہام کے لیے نہیں ہے۔ سوال یہاں پر جناب جبریل اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب جبریل جاہل ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے، خدا بھی جانتا ہے کہ جبریل جانتے ہیں۔ لیکن پھر خدا نے پلٹ کر آل محمد کے فضائل پڑھنا کیوں شروع کیے؟ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے ہاتھوں میں ہمیشہ عصا ہوتا تھا، اور یہی آپ کا معجزہ بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو معجزہ تھا وہ آپ کا عصا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں عصا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، کلیم اللہ ہیں، خدا سے ہم کلام ٹھہرے۔ خدا نے وہاں پر ہاتف غیبی کی جو غیبی صدا آئی تو پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اے پروردگار یہ میرا عصا ہے، اس کے ذریعے سے میں خیمہ بنانے میں مدد لیتا ہوں، ان کے ذریعے سے میں اپنے حیوانوں کو ہکاتا ہوں اور آگے بڑھاتا ہوں، ان کے ذریعے سے مجھے جب چشمے پھوڑنے ہوتے ہیں تو زمین پر پتھر پر مارتا ہوں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے میں اپنا تکیہ لیتا ہوں اور تکیہ اور ٹیک لیتا ہوں اور سہارا لیتا ہوں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں پروردگار، یہ میرا عصا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جب خدا نے سوال کیا تھا موسیٰ آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے تو جواب کیا تھا؟ اے پروردگار میرا عصا ہے، بس۔ لیکن کیا سوال یہاں پر یہ بھی نہیں بنتا ہے کہ اے پروردگار آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو عالم بالغیب ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے؟ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، پروردگار بہت اچھے سے جانتا ہے، لیکن جانتا ہے خدا یہ بھی کہ اگر موسیٰ سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اور عصا وہ ہے جس سے موسیٰ کو بڑی محبت ہے، اگر میں نے عصا کا ذکر موسیٰ کے سامنے چھیڑا تو موسیٰ سے عصا کے فضائل اور منقبتیں سننے کو ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل نے پروردگار عالم سے استفہام کے لیے نہیں پوچھا، خدا سے جانتا ہے کہ یہاں اہل بیت کا ذکر جبریل چھیڑے گا، وہاں اہل بیت کی فضیلت خدا سے سننے ملے گی۔ حقیقت میں جبرائیل استفہام نہیں کر رہے تھے، خدا سے آل محمد کی فضیلت سننا چاہ رہے تھے، خدا سے آل محمد کی فضیلت سننا چاہ رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہاں چادر کے نیچے جمع ہو گئے، جناب جبریل اب کیا کہا کہ اے پروردگار، قرآن بھی عجیب کتاب ہے، اپنی انسیت بڑھائیے قرآن سے، اس لیے کہ قرآن وہ ہے کہ جو ہمیں آل محمد کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ایک آیت آل محمد کی شان میں اتری ہوئی ہے، پڑھنے والا اس نگاہ سے اس آیت کو دیکھے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ خدا نے کیا قسمیں کھائی ہیں سورہ والشمس کے اندر؟ کیا قسمیں کھائی ہیں؟ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی۔ میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں صحیح ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں مکمل ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں بیچ میں سکپ کرتا ہوا ترجمہ کھا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ دوپہر میں نیاز تو ٹھیک سے کھائی ہے برادر کے یہاں، تو پھر ترجمہ کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ کو دیکھوں۔ میں نے ابتدا میں تسبیح جناب سیدہ جو بیان کی، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ٹھیک سے سنیے گا، اس لیے کہ درمیان میں پھر کوئی ایسی بات آ جائے گی، اس لیے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فضائل سیدہ اور خوشحال گھرانہ۔
تو خوشحال گھرانے کے لیے میں نے ابتدا ہی میں ایک تسبیح سیدہ کا جو تحفہ تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ذرا غور سے سنیں تاکہ ہم اس آیت کے ذریعے سے وہاں پہنچ جائیں. پروردگار قرآن کریم کی ہر آیت کے ذریعے سے اہل بیت کی طرف کیسے لے جاتا ہے. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کے ضحیٰ کی، والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی جب تلاہا. ضحاہا کا مطلب کیا ہے؟ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد 10-11 بجے کے آس پاس کا وقت. یہ جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس پر سورج کی روشنی اپنے کمال کو ہوتی ہے. پروردگار نے سورج کی قسم نہیں کھائی ہے فقط، والشمس وضحاہا، اور سورج کے اس پیریڈ کی قسم کہ جس پیریڈ میں سورج کی روشنی اپنے کمال پر ہوتی ہے. والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آ جائے. سورج کے بالکل پیچھے پیچھے چاند کب آتا ہے؟ ایام البیض میں، جن میں دعائے مجیر پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان میں، اور سارا سال پڑھ سکتے ہیں آپ. کب؟ 13، 14، 15 کی جو راتیں ہیں یہ وہ راتیں ہیں جو فل مون راتیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا ہے اور آپ کو آسمان پہ چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں میں چاند کی روشنی اپنے کمال پر ہوتی ہے. واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم فقط نہیں بلکہ یغشاہا جب وہ مکمل طور پر اپنے کمال پر چھا جائے، اندھیری ہو جائے. والنہار اذا جلاہا اور دن کی قسم، صرف دن کی قسم نہیں، دن کے کمال کی قسم جب جلاہا ہر ایک چیز کھل کھل کے نظر آنے لگے. پروردگار عالم نے صرف یہاں پر شمس کی قسم نہیں کھائی ہے، قمر کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ شمس کے کمال کی قسم کھائی ہے، قمر کے کمال کی قسم کھائی ہے، لیل کے کمال کی قسم کھائی ہے، نہار کے کمال کی قسم کھائی ہے. اور اللہ نے بتانا چاہا ہے دیکھو جب یہ اتنے کمال والے ہیں تو ان کی محبت میں، ان کو جن کی محبت میں بنایا ہوگا وہ خود کتنے کمال والے ہوں گے. اب ذرا دیکھیے شمس، قمر، لیل، نہار، ارض، سما. آ جائیے حدیث قصہ، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. میں نہ یہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ رات بناتا، نہ دن خلق کرتا. اگر میں نے یہ سارے کے سارے خلق کیے ہیں تو اہل بیت کے لیے خلق نہیں کیے ہیں، اہل بیت کی محبت میں خلق کیے ہیں. اگر اہل بیت کی محبت کی بات کرنا کوئی فضول کی بات ہوتی تو پروردگار عالم کبھی یہ نہ کرتا. کوئی بیکار کی بات ہوتی، اگر اس میں کوئی حکمت پروردگار عالم کی پوشیدہ نہ ہوتی تو خدا کبھی یہ نہ کہتا کہ ان کی محبت میں بنائے. دس از دا پوائنٹ ٹو پونڈر اپون کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے بنایا، خواہ ان کی محبت میں بنایا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جن سے خدا محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں بھی ان کی مودت رکھنی ہے. اسی لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہا. لیکن اذان محترم ذرا یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم جب یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جناب جبریل یہ پوچھ رہے ہیں کہ من تحت الکساء تو جواب رب ذوالجلال کیا آیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہاں رب ذوالجلال نے الگ الگ ہستیاں جو موجود ہیں فاطمہ زہرا کی چادر کے نیچے ان کا تعارف الگ الگ نہیں کیا کہ محمد ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں، فاطمہ ہے. نہیں، خدا نے کہا کہ دیکھ جبرائیل جو تیرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مرکز طہارت جو ہستی ہے، مرکز تعارف پنجتن جو ہستی ہے. نہیں، یہ حدیث قصہ جو شان نزول ہے، آپ کو پتہ ہے شان نزول ہوتا ہے آیت کا. حدیث قصہ کا انکار تو بہت آسان ہے لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سرکمسٹانسز بڑے مشکل ہیں. اگر کوئی حدیث قصہ جو جناب جابر سے لے کے ابن ادریس
اور جتنے بڑے بڑے روات ہیں، یعنی یہ سند اتنی معتبر سند ہے حدیث قصہ کی کہ اگر کوئی شخص حدیث قصہ پہ سوال اٹھاتا ہے، وہ حدیث قصہ پہ سوال نہیں اٹھاتا، اپنی علمیت پر سوال اٹھاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے۔ لیکن حدیث قصہ حقیقت میں صرف حدیث قصہ نہیں ہے، بلکہ شان نزول ہے۔ شان نزول کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ اس سینیریو کی بات، وہ سینیریو کہ جس سینیریو میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کوئی آیت قرآنی جس سینیریو، اس کے جس سیاق و سباق میں جو آیت نازل ہوئی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کیا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو جو حدیث قصہ ہے وہ آیت تطہیر انما یرید اللہ کا شان نزول ہے۔ حقیقت میں حدیث قصہ کا انکار کرنے والا کم سے کم ایک آیت قرآن کی منکر بن رہا ہے، اس کا آیت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو دو چیزیں دے کر بھیجا تھا۔ کیا؟ میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں، اے پنجتن میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں، ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا۔ اور دوسرا ویقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی دو چیزیں ہیں جناب جبرائیل لے کر آئے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ مگر جب یہ کہا گیا کہ جو چادر کسا کے نیچے ہیں یہ کون ہیں، اور پروردگار عالم نے کہا کہ ما خلقت السماء مبنیہ الا فی محبت ہؤلاء الذین ہم تحت الکسا، کہ میں ان کی محبت میں یہ ساری کی ساری کائنات بنا رہا ہوں جو چادر کسا کے نیچے ہیں۔ نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی محبت میں بنا رہا ہوں جو چادر کسا کے نیچے ہیں، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ میں ان 5 کی محبت میں بنا رہا ہوں جو چادر کسا کے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، خمسۃ الذین ہم تحت الکسا۔ اب ہم پلٹ کر پروردگار عالم سے پوچھیں کہ پروردگارہ وہ جو چادر کسا کے نیچے ہیں وہ تو 5 ہی ہیں، تو پھر یہ الگ سے 5 کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، 2-3 جملے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مصائب کی طرف جا رہے ہیں۔ آج تھوڑے مصائب طولانی بھی ہونے، لیکن اے پروردگار 5 کی قید لگانے کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جبرائیل خود اجازت لے کر وارد چادر سیدہ ہونے کی کوشش کرے گا، اور رسول اجازت دے دیں گے تو سادسہ چھٹا ہو جائے گا جبرائیل۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ چادر کے نیچے جتنے ہیں ان کی محبت میں بنایا ہے، تو جبریل کا نام بھی اس فہرست میں آ جائے گا جن کی محبت میں کائنات بنائی ہے۔ خدا کہتا ہے یہ فضیلت بس جن 5 کی ہے انہی کی 5 کی حد تک رہے، یعنی جو 5 کی فضیلت ہے اس میں چھٹا شامل ہو جائے خدا کو گوارا نہیں ہے، چاہے وہ سید الملائکہ ہی کیوں نہ ہو جبرائیل۔ صحیح ہے؟ اور پھر بات جناب سیدہ تک آئی، ٹھیک ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ہم یہ کہیں گے پروردگار رسول ہیں جو ابوہا ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا، وہ جو ابو فاطمہ ہیں، فاطمہ کے جو بابا ہیں، وہ صرف فاطمہ کے بابا نہیں ہیں، وہ کچھ اور بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، وہ افضل بشر بھی ہیں۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ اب کے جب چادر کے نیچے ہیں اور تعارف اہل بیت کی باری آ رہی ہے تو صرف فاطمہ کے بابا ہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے مولانا کیوں؟ وائے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آیت تو آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لیکن اہل بیت کون ہیں وہ نام نہیں ہے قرآن میں۔ صحیح ہے؟ حدیث قصہ آ گئی، اب جب حدیث قصہ آئے گی تو حدیث قصہ قرآن کریم کی اس آیت کو ڈیکوڈ کرے گی اور بتائے گی کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس وقت چادر کے اندر یہ 5 تھے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا اسی مقام پر موجود تھی قریب میں، اور انہوں نے داخل ہونے کے بارے میں اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا اور خواہش کا اظہار کیا۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو اس زوجہ نبی پر کہ رسالت مآب سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اتاذن لی کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ جناب رسالت مآب نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ انہی کی ہے کہ جس میں آپ شامل نہیں ہو سکتی۔ جناب جبرائیل جب آئے ہیں، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبریل نے سلام عرض کیا چادر کے باہر کھڑے ہو کر، ان اللہ یقرئک السلام،
اور پھر اجازت لی یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم سادسا، میں چھٹا ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے اجازت دی. پھر اندر گئے جبریل. اندر جا کر پڑھا کہ اللہ یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہم یہ کہیں گے کہ اے جبرائیل جو 2 پیغام لے کر آئے تھے، ایک پیغام چادر کے باہر کھڑے ہو کر دے رہے ہو، ایک پیغام چادر کے اندر جا کر دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں جناب جبریل یہ فرمائے کہ جو پیغام سب سن سکتے ہیں اور جس میں سب شامل ہو سکتے ہیں وہ سب کے سامنے بیان کیا ہے، اور جو فضیلت آل محمد سے مخصوص بات ہے وہ صرف وہیں جا کر بیان کیا ہے تاکہ کل کو کوئی اہل بیت میں اپنے آپ کو شامل نہ کر سکے. اب یہی وجہ تھی کہ یہاں پر تعارف پنجتن، تعارف اہل بیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کروانے کی وجہ یہ تھی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ کہنے کی وجہ یہ تھی. ہم نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں قرآن کریم میں آل محمد کی فضیلت سے ڈائریکٹ لنک رکھنے والی کسی آیت کو بیان کیا ہے وہاں پر لاک لگایا ہے. یہاں پر اس آیت تطہیر میں بھی پروردگار عالم نے لاک اس لیے لگایا ہے کہ جب اس آیت تطہیر کو پڑھو گے تو حدیث قصہ کی طرف جاؤ گے، حدیث قصہ کی طرف جاؤ گے تو پتہ چلے گا اہل بیت تو وہ ہے کہ جو یا تو فاطمہ کے بابا ہوں، یا تو فاطمہ کے بیٹے ہوں، یا تو فاطمہ کے شوہر ہوں. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام اہل بیت میں سے آ جائے یا تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہو جائے کہ میں بھی اہل بیت میں سے ایک فرد ہوں، تو اپنا تعلق رسول سے نہ جتانا، اپنا تعلق علی سے نہ جتانا، اپنا تعلق حسنین سے نہ جتانا، بتانا تمہارا رشتہ فاطمہ زہرا سے کیا ہے، بتانا کہ تمہارا رشتہ فاطمہ زہرا سے کیا ہے. یہ لاک لگا دیا پروردگار نے قیامت تک کے لیے، اہل بیت کی فردوں کو محفوظ کر دیا اور فاطمہ زہرا کی پناہ میں دے دیا کہ جب تک فاطمہ ان تعارف کا عنوان اور حوالہ بنی رہے گی اہل بیت کے مصادیق کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. لیکن اذان محترم اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے، یہ تو حجرے کے اندر کی بات ہے، ہمیں کیا پتا کہ اہل بیت وہی ہے، تو ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اگر آپ کو حجرے کے اندر کی بات پر یقین نہیں آتا تو مباہلہ کے کھلے میدان میں آ جاؤ، دیکھ لو محمد مصطفیٰ اپنی حقانیت کی گواہی کے لیے لے کے کسے آئے. صلوات پڑھ دیجئے سارے مل کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ہیں جناب مریم. دوپہر کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بڑا فرق ہے جناب مریم و جناب زہرا میں. تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ جس مریم سلام اللہ علیہ کی صداقت کی گواہی ایک نبی بی بی مریم کی گود سے دے مریم، اور فاطمہ وہ کہ جو نبی کی سچائی کی گواہ بن کر میدان مباہلہ میں آ جائے. لیکن اذان محترم مباہلہ بھی جو ہمیں بتا رہا ہے فضیلت کہ جناب سیدہ کے لیے جو آپ نے سنا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک کوئی سیدہ کی برابری اور ہمسری کرنے کے قابل کوئی فرد تھا نہیں. اگر جناب سیدہ کے لیے علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد نہ ہوتا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمسری نہ ہوتا. لیکن اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے. پھر اشارے ہیں تاریخ کے، ان اشاروں میں سے ایک اشارہ کیا ہے کہ رسالت ماب نے کیا فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لیکن یہ تو عمار کے لیے بھی کہا ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. تو علی کی امتیاز میں کیا ہے؟ علی کا امتیاز یہ ہے کہ یدور الحق حیث ما دارا، جہاں جہاں علی مڑ جائے حق وہاں وہاں مڑ جائے. یعنی آپ دیکھیے جنت حق ہے یا نہیں ہے، حق علی کے پیچھے ہوگا. یہ حق کے حق ہونے کی علامت ہے کہ علی کے پیچھے رہے. یہ حق کے حق ہونے کی پہچان ہے کہ علی سے آگے نہ بڑھے، علی کے پیچھے رہے. جنت حق، حق علی کے پیچھے. آدم حق، حق علی کے پیچھے. نوح حق، حق علی کے پیچھے. عیسیٰ حق، حق علی کے پیچھے. موسیٰ حق، حق علی کے پیچھے. جنت علی کے پیچھے. کوثر حق، حق علی کے پیچھے. قرآن حق، حق علی کے پیچھے. اصحاب حق، حق علی کے پیچھے. ازواج حق، حق علی کے پیچھے. لیکن جہاں جہاں علی کو دیکھا حق کو علی کے پیچھے پیچھے پایا. جہاں جہاں علی، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے. مگر ایک مباہلہ کا میدان، علی پیچھے پیچھے، فاطمہ آگے آگے.
بس ایک مقام. اور یہ پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے رکھا کہ تم دیکھو وہ بی بی اجلسہ مجلس ہی اپنی مسند پر جناب سیدہ کو رسول بٹھاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، جا کر چیک اٹ آؤٹ ان دا ہسٹری. نہیں کوئی بیٹھ سکتا رسول کی مسند پر. ایک زوجہ نبی ہیں، ان کے بابا جب تشریف لائے ان کے گھر، جناب جو زوجہ نبی تھیں انہوں نے فوراً رسول کا جو بستر لگا ہوا تھا، قریب تھا کہ ان کے بابا جا کر اس بستر پر بیٹھ جاتے، براجمان ہو جاتے، تشریف فرما ہو جاتے. وہ زوجہ نبی اتنا سمجھ رکھنے والی ہیں، رسول کے مقام کو پہچاننے والی ہے، دوڑی رسول کے بستر کو فولڈ کیا، ہٹایا، کہا بابا جان آ کر اب آپ تشریف فرما ہو جائیے. کہا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کے یہاں پر ماں باپ کا احترام. بولا ماں باپ کا بالکل احترام ہے، لیکن نبی سے زیادہ نہیں، نبی کے برابر بھی نہیں. اس لیے کہ یہ مسند نبی کی ہے، یہ میرے شوہر کی مسند نہیں ہے، یہ نبی کی مسند ہے. کوئی عام فرد نبی کی مسند پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا، نبی کے بستر پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا. بس عزیزو، رسول اپنی مسند پر بٹھلاتے ہیں. مگر ستم ظریفی اور ظلم یہ ہوا کہ وہی سیدہ دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی. کسی نے یہ نہ کہا کہ اے نبی کی بیٹی بیٹھ جائیے، آپ تھک گئی ہوں گے. میں دربار کے مصائب کل آپ کی خدمت میں عرض کیے. مجھے آج بی بی کی کچھ وصیتیں پڑھنی ہیں، مگر وصیتوں سے پہلے جانتے ہو نبی کی بیٹی کتنا زخمی ہو چکی ہے نا. آج شب شہادت ہے اور آج آخری مجلس ہے. دیکھو وہ ماں کہ جو سارا سال اپنے لال حسین کا پرسہ لینے کے لیے ہر مجلس میں آ جاتی ہے، خدا را آج جی کھول کر اتنا رو لینا کہ کوئی دل میں کسک باقی نہ رہ جائے. اس لیے کہ وہ ماں کہ جو اپنے لال حسین پہ رونے آتی ہے، اس ماں کے اور بھی بیٹے ہیں. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے فاطمہ آتی ہیں، جب فاطمہ کی مجلس ہوتی ہے 12 کے 12 امام آتے ہیں. مجھے ایک بات اور کہنے دو، جب 12 کے 12 امام آتے ہیں تو کیا وہ نہیں آتا ہوگا کہ جو اپنے شانے کٹا کے فرات پر سو گیا تھا، کیا وہ نہیں آیا ہو؟ وہ نہیں آتی ہوگی شام سے تشریف لا کر کہ جس کے ہاتھ پسے پشت گردن سے بندھ گئے تھے. یہ سب آ چکے ہیں. بیویوں کی جانب مستورات اہل حرم ہیں پرسہ لینے کے لیے. یہاں کسی مقام پر ہمارے اور آپ کے زمانے کا مولا اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیوں کا پرسہ لینے کے لیے آ چکا ہے. کوئی کیسے بتائے نبی کی بیٹی کتنا زخمی ہو چکی تھی. شہزادوں نے حسنین نے دیکھا ہماری ماں کئی دنوں سے سوئی نہیں ہے. بابا علی مرتضیٰ سے آ کے پوچھا بابا ہم نے ماں کو کافی دنوں سے سوتا ہوا نہیں پایا ہے، بس بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہتی ہے، کمر جھک گئی ہے اور تسبیح دائیں ہاتھ سے نہیں پڑھتی ہے بائیں ہاتھ سے پڑھتی ہے. علی کیسے بتائیں؟ اے حسن بیٹا آپ کی مادر گرامی کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کوڑے سے ٹوٹ چکی ہیں. ہاں وا غربتا وا فاطمتا. حسنین کو بابا کیا کہتے؟ فرمایا جاؤ اپنی مادر گرامی سے جا کے پوچھو بیٹا، وہ تمہیں شاید بہتر بتا سکے. علی کے لال آئے بی بی زہرا کے پاس. دونوں شہزادوں نے ایک ایک زانو پہ اپنی ماں کے سر رکھا. دونوں شہزادے جب آئے ہیں نا تو بی بی ان کے زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں اور یہ کہتی جاتی ہیں بچوں کیسے آنا ہوا؟ ماں کے پاس کوئی سوال لے کر آئے ہو لگتا ہے. شہزادوں نے کہا اماں سوتی کیوں نہیں ہو اماں؟ واہ غربتا. ماں نے فرمایا بچوں تمہاری ماں سوئے تو کیسے سوئے؟ ایک جانب بازو ٹوٹا ہوا ہے، دونوں طرف سے پسلیاں توڑی جا چکی ہیں. پشت کے بل سونا چاہوں تازی آنے کے زخم ایسے ہیں تمہاری ماں کو کسی پہلو پہ سکون قرار نہیں آتا بچوں. ہاں عزیزو آخری رات ہے فاطمہ کی. جناب سیدہ نے شہزادوں کو روضہ رسول پر بھیجا جاؤ جا کے نانا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ. یہ روزانہ کا معمول ہے بچوں کا. مگر جناب سیدہ نے اس وقت پر بھیجا کہ جب علی بن ابی طالب سے کچھ بی بی کو وصیتیں فرمانا تھیں. ذرا سوچو بی بی کا یہ انداز ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بی بی جانتی ہیں اگر حسنین نے مجھے اور علی کو باتیں کرتے کرتے روتا ہوا دیکھا تو
شہزادے برداشت نہ کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ ہیں مولا کائنات علیہ السلام بی بی کے بستر اقدس کی طرف آئے، سیدہ نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے فرمایا یا ابوالحسن مجھے معاف کر دیجئے گا، زخم اتنے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر آپ کے استقبال میں کھڑی نہیں ہو، اگر میں اتنی زخمی نہ ہوتی بلند ہو کر آپ کی تعظیم کرتی جیسے ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں، مجھے معاف کیجئے گا اور آ کر میرے پاس بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آپ کے نبی کی دختر کچھ لمحوں کی مہمان ہے، کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ یہ سننا تھا، علی رونے لگے، علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب ذرا سننا اور دل تھام کر سننا، اور سادات سے ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سیدہ نے علی کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو لیا، کبھی چہرے پہ ملا، کبھی بازو کے زخم پہ ملا، کبھی ٹوٹی پسلیوں پہ ملا۔ علی نے پوچھا اے بنت پیغمبر، میرے آنسوؤں کا اس انداز سے کیوں اب انجام دے رہی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ سہرا نے فرمایا میں نے بابا سے حدیث سنی ہے، مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو دردوں کی دوا ہے۔ اے علی میرے زخم بہت درد کر رہے ہیں، یا زہرا یا فاطمہ و ام الحسنین۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب مولا امیر المومنین نے سننا شروع کیا۔ علی شیف بی بی فرماتی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، میرے بعد امامہ سے عقد کر لیجئے گا۔ میں امامہ کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے وہ میرے حسنین پر بڑی شفیق ہے، بہت محبت کے ساتھ رکھتی ہے انہیں، اور دیکھیے میرے حسنین سے آواز بلند کے ساتھ بات نہ کیجئے گا علی، میرے بعد ان کا خیال رکھیے گا، ان کی غذا کا خیال، ان کے پانی کا خیال، ان کے لباس کا خیال۔ اور ذرا دیکھیے گا حسین کو رات کی تاریکی میں پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، حسین کو ارے نیند سے بیدار کر دیتی ہے پیاس کی شدت، اسے رات کے ایک پہر میں پانی پلا دیجئے گا۔ اور فرمایا کفنی باللیل دفنی باللیل وغسلنی باللیل، آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ دفن کیجئے گا، اور یہ سب رات کی تاریکی میں کیجئے گا، اور میرے جنازے میں انہیں آنے کی اجازت نہ دیجئے گا کہ جن کے ظلم کے ہوتے میں اس منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ سیدہ ہیں روتے روتے اپنے حجرے میں جا کر جب تسبیح جب وصیتیں کر چکی ہیں، مولا کائنات علیہ السلام سے ایک آخری وصیت یہ فرمائی کہ ہو سکے اے ابوالحسن میرے بعد جب مجھے دفنا دینا تو دفنانے کے بعد میری قبر کو ویران نہ چھوڑ دیجئے گا، میری قبر پر آتے رہیے گا قرآن کی تلاوت کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے، مجھے سلام عرض کرنے کے لیے۔ علی پھر رونے لگے اور فرمایا اے رسول کی بیٹی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بعد آپ کی قبر پر آؤں گا، مگر التجا یہ ہے کہ جب آ کر سلام کروں آپ کے سلام کے جواب کو سنوں۔ صلی اللہ علیہ، دو غریب دو مظلوم آپس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں، علی نے فرمایا جا کر بتا دیجئے گا نانا بابا رسول خدا کو جو ہم سب پر ستم ہوئے وہ سنا دیجئے گا۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ سیدہ اپنے حجرے میں گئیں۔ المختصر بی بی نے ام ایمن سے کہا کہ دیکھیے میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، میں مناجات کر رہی ہوں، جب تک میری مناجات کی آواز آتی رہے سمجھ لیجئے کہ فاطمہ میں رمق ہے، جان کی روح ہے، اور جب یہ آواز تسبیح ختم ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ فاطمہ اپنے رب کو سدھار گئی، اپنے بابا سے جا ملی۔ میں نے سارے مصائب مختصر کر دیے، بس بی بی کی تسبیح کی آواز باہر بیٹھی، یہ بی بی رو رو کے سنتی رہی جب تک سیدہ کی تسبیح کی آواز آتی رہی۔ باہر ام ایمن بیٹھی ہے یا فضہ بیٹھی ہے، بس یہی سن کے رو رہی ہے کہ میری بی بی کیا جملہ کہہ کر اندر حجرے میں جا کے اللہ کی مناجات میں مشغول ہو گئی ہیں۔ اتنے میں قیامت کا منظر آیا کہ بی بی کی تسبیح کی آواز آنا رکی، آواز تسبیح تھمی، یہاں سے روتے روتے جیسے ہی بی بی ام ایمن کھڑی ہوئی ہے بی بی کی شہادت کی خبر دینے کے لیے، ایک طرف سے دروازے سے حسنین داخل ہو کے اپنے بابا علی کے پاس جانے لگے، ام ایمن ٹھہر گئی، خاموشی کو اختیار کیا، دیکھنے لگی
کیا ہوتا ہے؟ حسنین آئے مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے رہنے لگے، اینا امی، ہماری مادر گرامی کی کیا خبر ہے، ہماری مادر گرامی کی کیا خبر ہے؟ علی نے فرمایا اے شہزادو حسنین، تمہاری مادر گرامی حجرے میں اللہ کی مناجات میں مشغول ہیں۔ علم امام کو بھی اس وقت ذرا ایک طرف رکھیے گا، اس لیے کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی مصیبت علی پر کتنی سنگین اور بھاری گزری ہے۔ ذرا دیکھو، ایک مرتبہ حسنین سے علی نے پوچھا مگر شہزادو تمہارے سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ علی سے حسنین نے فرمایا بابا جب ہم قبر رسول پر پہنچے ہیں نا تو جبرائیل نے رسول سے یہ کلام کر کے خطاب فرمایا یا رسول اللہ دیکھیے فاطمہ کے یتیم آ گئے، دیکھیے فاطمہ کے یتیم آ گئے، حسین ابن علی، حسن مجتبی، فاطمہ و علی، زینب و ام کلثوم، ان ہستیوں کا صدقہ خدا کسی بچے کو یتیمی کا داغ نہ دکھائے۔ مگر ایک مرتبہ جیسے ہی حسنین سے یہ بات سنی، ام ایمن کی طرف مولا کائنات نے دیکھا، ام ایمن کا سر جھکا، وہاں علی ابن ابی طالب سمجھ گئے کہ نبی کی بیٹی نبی سے جا ملی۔ اب علی کو ایسی بے ہوشی طاری ہوئی، علی پر ایسا صدمہ طاری ہوا، علی روایت کے مطابق چہرے کے بل زمین پر گر گیا۔ المختصر غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، گھر کے صحن میں فاطمہ کا جنازہ لا کے رکھا گیا۔ رات کی تاریکی میں مدینہ والوں کو کانوں کان کوئی خبر نہ ملی، اور یہ قیامت تک کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ نبی کی بیٹی نے کیوں کہا تھا یا علی میری قبر کا نشان چھپا دینا، میری قبر کا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ ارے نبی کی بیٹی فاطمہ کی قبر کا ہمیں معلوم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی بی بی کا اشارہ تھا سمجھنے والوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ مگر جب جنازہ فاطمہ زہرا آیا ہے، گھر کے صحن میں فاطمہ کا جنازہ ہے، ایک طرف سے مولا کائنات نے آواز بلند کی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا تزودوا الی امکم، آ جاؤ، دوڑو، جلدی سے آؤ اور اپنی ماں سے جتنا ہو سکے زیادہ سفر لے لو، اس لیے کہ اب یہ آخری ملاقات ہے، پھر ملاقات کوثر کے کنارے ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، مادر گرامی کے جنازے سے لپٹ گئیں، ام کلثوم آئیں لپٹ گئیں، حسن آئے لپٹ گئے، حسین گھر کے کونے میں کھڑے رہے، گھر کے کونے میں کھڑے رہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے کہا بیٹا حسین مادر گرامی سے آ کر الوداع کرو۔ دو طرح سے روایت ملتی ہے، دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک یہ کہ جب مولا کائنات نے حکم دیا، حسین ابن علی آئے، اپنے مادر گرامی کے قدموں کے جو تلوے تھے نا، تلوے، اپنے گالوں کو ان تلووں سے ملنے لگے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے کہا اماں جیسے زندگی میں باہیں پھیلا کر بلایا کرتی تھی ویسے بلاؤ اماں، حسین آ جائے گا، سینے سے لپٹ جائے گا۔ غربتا بندے کفن فاطمہ کھلے، ہاتھ دونوں باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا۔ وہاں جبرائیل علی کے پاس نازل ہو کر کہتے ہیں یا والحسن یا امیر المومنین، جلدی سے حسین کو ماں سے دور کر لیجئے، اس لیے کہ آسمانوں پہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہو چکا، ماتم کی فضا ہے۔ یہ جتنا جلد سے جلد ماں سے بیٹا جدا ہو جائے، ورنہ قیامت صغریٰ کا منظر ہوگا۔ اب ذرا خود تصور کرو، علی آئے ہوں گے، حسین کو بوسے دیے ہوں گے، پیار کیا ہوگا، کانوں میں کوئی تسلی کا پیغام اور کوئی ایسی بات کی ہوگی، تماچا مار کے تو ماں سے الگ نہیں کیا ہوگا نا۔ ارے یہ ہے حسین، کل یہ حسین ہوگا، اس کی سکینہ یتیمہ بابا سے لپٹی، سمر تازیانہ، کبھی تماچا کبھی درہ۔ صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ الزہرا،
آجرک اللہ یا صاحب الزمان، آجرک اللہ یا شریک القرآن۔ اے مولا اپنی دادی کا پرزہ لے لو، اے مولا اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیوں کا پرزہ لے لو، چھپی ہوئی قبر کا پرزہ لے لو، محسن کی شہادت کا پرزہ، ماتم سیدہ